افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان کی افواج نے کابل میں منشیات کے عادی مریضوں کی ریہیبلیٹیشن کا جو ہاسپٹل تھا اس کو نشانہ بنایا ہے۔ جو کابل اور ننگرہار میں جو ٹارگیٹس لیے ہیں وہ پیورلی ملٹری انسٹالیشن تھی۔ سیکیورٹی گارڈ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو حملہ کیا گیا ہے وہ ہاسپٹل کی عمارت سے 200 میٹر دور ہوا ہے، کہ چند روز پہلے کیا گیا جو یہ پروپیگنڈا افغان طالبان حکومت کا تھا یہ گمراہ کن ثابت ہوا۔ ناظرین، پروگرام میں ہم بات کریں گے جو افغان طالبان رجیم کی جانب سے پاکستان کی افواج اور پاکستان کے خلاف جو جھوٹا گمراہ کن بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایک تو آپ دیکھنے والوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ پروپیگنڈا ہے کیا، اور پھر آپ ناظرین کو جو حقائق ہیں ان حقائق سے بھی آگاہ کریں گے، اور یہ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد ہمارے ویڈیو لاگ کی جو دیگر اہم خبریں ہیں ان کی تفصیلات پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ بات ہوگی۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ایک تو آپ سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم۔ پاکستان کا افغانستان سے جو ایک مطالبہ رہا پچھلے کچھ عرصے سے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ نہ صرف افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے بلکہ افغانستان سے آنے والے جو دہشت گرد عناصر ہیں وہ پاکستان میں آ کر مساجد کو، پاکستان میں آ کے سویلینز کو، پاکستان میں آ کے امام بارگاہوں کو، پاکستان میں آ کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم سے یہ مطالبہ رہا کہ آپ اپنا جو بارڈر ہے اس کو اپنی طرف سے گارڈ کریں، اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں، پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں، اور جو افغانستان کے سائٹ پہ دہشت گردوں کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں، جو ان کے سہولت کاروں کے محفوظ ٹھکانے ہیں، ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے۔ لیکن پاکستان کا یہ مطالبہ بار بار دہرانے کے باوجود افغان طالبان رجیم کی جانب سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ حالیہ دنوں میں پاکستان میں چاہے اسلام آباد ہے، چاہے بنوں ہے، چاہے کوئی اور شہر ہے، وہاں پر جو کچھ دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس کے بعد پاکستان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اور پاکستان کی حکومت نے ریاستی سطح پہ یہ فیصلہ کیا کہ آپریشن غصب دل حق کا آغاز کیا جائے گا، اور پاکستان کی افواج کو اس کا مینڈیٹ دے دیا گیا۔ تو پاکستان کی طرف سے افغانستان میں دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے جو آپریشن غصب للحق کا آغاز کیا گیا، گزشتہ روز بھی اسی آپریشن کی روشنی میں جو پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی فضائیہ نے جو کابل اور ننگرہار میں ملٹری اہداف کو نشانہ بنایا، ان ایئر سٹرائکس کو لے کے افغان طالبان حکومت کی جانب سے پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان کی افواج نے کابل میں منشیات کے عادی مریضوں کی ریہیبلیٹیشن کا جو ہاسپٹل تھا اس کو نشانہ بنایا ہے۔ جو منشیات کے عادی مریض تھے ان کی ہلاکت ہوئی ہے، ان کو زخمی کیا گیا ہے، جبکہ حقائق جو ہیں، حقائق یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کی فضائیہ نے جو کابل اور ننگرہار میں جو ٹارگیٹس لیے ہیں وہ پیورلی ملٹری انسٹالیشن تھی، جس میں اسلحہ کے ڈیپو تھے، جس میں ڈرونز بنانے والے ان کی فیکٹریاں تھیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس پروپیگنڈے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بحالی کا جو مرکز تھا منشیات کے عادی مریضوں کا، ان کو نشانہ بنایا ہے۔ تو ایک طرف یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، دوسری طرف ایک سیکیورٹی گارڈ جو کہ اس واقعے کا، پاکستان کی ایئر سٹرائکس کا عینی شاہد تھا، اس کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں اس سیکیورٹی گارڈ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو حملہ کیا گیا ہے وہ ہاسپٹل کی عمارت سے 200 میٹر دور ہوا ہے۔ یہ اچھا خاصا فاصلہ ہوتا ہے، اور پھر وہ سیکیورٹی گارڈ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ معمولی اس کو زخم آئے ہیں اس حملے میں۔ اب اگر ہم بات کریں ناظرین، تو جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے افغان طالبان رجیم کی طرف سے، اس سے پہلے جو اسلام آباد اور راولپنڈی میں افغانستان کی جانب سے جو ڈرونز بھجوائے گئے تھے، ان ڈرونز کو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے مار گرایا تھا، اور ان ڈرونز کا جو ٹارگٹ تھا وہ ہدف اچیو نہیں ہو پایا تھا۔
لیکن افغان طالبان نے یہ پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ کیا تھا کہ جو ان کی طرف سے بھجوائے گئے ڈرونز ہیں، ان ڈرونز کو پاکستان کی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور پاکستان کو اچھا خاصا نقصان ہوا ہے، جبکہ حقائق آپ کے سامنے ہیں کہ چند روز پہلے کیا گیا جو یہ پروپیگنڈا افغان طالبان حکومت کا تھا، یہ گمراہ کن ثابت ہوا، یہ بے بنیاد ثابت ہوا۔ وہ جو ڈرونز آئے تھے انہیں ہدف پر پہنچنے سے پہلے ہی پاکستان کے سیکیورٹی فورسز نے مار گرایا تھا۔ اب بھی اسی نوعیت کا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ ننگرہار میں 4 مختلف جو مراکز تھے، جیسے میں نے کہا کہ اسلحے کا ذخیرہ تھا، اس میں ڈرونز بنانے والے کارخانے تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ملٹری انفراسٹرکچر تھا، ڈھانچہ تھا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اور کابل میں دراصل امریکی فوجی اڈا بنایا گیا تھا جسے فینکس اڈے کا نام دیا گیا تھا، ملٹری کیمپ کا نام دیا گیا تھا، اور یہ 2003 میں جب امریکن فورسز افغانستان میں موجود تھیں ان کی طرف سے کابل کے مضافات میں یہ امریکی اڈا وہاں پہ بنایا گیا تھا، اور یہاں پر جو افغانستان کی ملٹری ہے ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی، جو افغانستان پولیس ہے ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی۔ امریکن فورسز اس اڈے کو اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، لیکن 2014 میں یہ ہوا تھا کہ جو فونیکس ملٹری کیمپ تھا اسے امریکن فورسز کی طرف سے افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور جب افغان حکام کے حوالے کیا گیا تو پھر افغانستان کی جو حکومت ہے وہ اس اڈے کو اپنی ملٹری انسٹالیشن کے طور پہ استعمال کر رہی تھی، تو اسے پاکستان کی افواج کی جانب سے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ اور پاکستان کا اب تک جو بھی آپریشن غصب للحق میں جو ٹارگٹس کیے گئے ہیں، جو سٹرائکس کی گئی ہیں، یہ پیورلی انٹیلیجنس بیس جو ہے یہ سٹرائکس کی گئی ہیں، اور اس میں اس بات کو حتی الامکان یقینی بنایا گیا ہے کہ سویلینز آبادی ٹارگٹ نہ ہو، ہاسپٹل ٹارگٹ نہ ہو، سکولز کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، جو ملٹری جو تنصیبات ہیں، املاک ہیں، اسلحے کے ڈیپو ہیں، ڈرونز بنانے والے ہیں، یا جہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، ان کے سہولتکاروں کے ٹھکانے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ حقائق ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری تھے۔ اب ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں ایران اسرائیل جنگ کے بعد جو کشیدگی ہے اور اس کشیدگی کے اثرات جو دنیا کی معیشت کے اوپر محسوس کیے جا رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے دنیا کی اکانومی پہ آ رہا ہے، وہ ہے توانائی کی جو سپلائی چین ہے جو متاثر ہوئی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ جو آبنۂ ہرمز سے، خلیجی ممالک سے جو تیل دنیا کے ممالک کو فراہم کیا جاتا ہے، یا آبنۂ ہرمز سے جو تیل کی دستیابی دنیا کے لیے ممکن بنائی جاتی ہے، سعودی عربیہ کا تیل اسی راستے سے گزرتا ہے، متحدہ عرب امارات، قطر ہو گئے، دیگر ممالک ہو گئے، آبنۂ ہرمز سے گزر کے ان کا جو تیل ہے جس ملک میں جانا ہوتا ہے وہاں تک اس کی سپلائی جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے۔ لیکن اس جنگ کی وجہ سے جو توانائی کی سپلائی چین ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور اس سپلائی چین کے متاثر ہونے کے جو اثرات جہاں دنیا کی اکانومی پہ محسوس کیے جا رہے ہیں، اس کے اثرات پاکستان کی اکانومی پہ بھی پڑے ہیں، اور آگے چل کے اس کے مزید منفی اثرات پاکستان کی اکانومی پہ پڑ سکتے ہیں۔ مہنگائی بڑھ سکتی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی جو دستیابی ہے اس پہ بھی نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے۔ اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کے ممالک یہ کر رہے ہیں کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی محدود جو دستیابی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کنزمپشن ہے پیٹرولیم مصنوعات کی اسے مینج کرنے کی، یعنی اس کی مینجمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے بھی اقدامات اٹھائے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی جو ذخیرہ پاکستان کے پاس موجود ہے اس کو مینج کرنے کا، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہ جنگ چلتی ہے، لمبی چلتی ہے اور جنگ کا خاتمہ نہیں ہوتا، ویسے تو صدر ٹرمپ کی طرف سے بیان دیا گیا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ جو ہے وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ ختم نہیں ہوتی، پہلے تو ہماری اور آپ کی یہ دعا ہے کہ اس جنگ کا جلد از جلد خاتمہ ہو، لیکن اگر جنگ یہ چلتی ہے تو اس صورت میں آئندہ آنے والے دنوں میں جو سپلائی چین ہے اس سپلائی چین پہ مزید فرق پڑے گا۔ پاکستان کو مزید پیٹرولیم مصنوعات کی جو کنزمپشن ہے اس کی مینجمنٹ سے متعلق مزید اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ اب وہ اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ اقدامات یہی ہو سکتے ہیں جو دنیا کے دیگر ممالک اٹھا رہے ہیں کہ ایک دن جو ہے آڈ نمبر والی جو گاڑیاں ہیں، نمبر پلیٹ والی، ان کو سڑکوں پہ آنے کی اجازت دی جائے، دوسرے دن جو ایون نمبر والی گاڑیاں ہیں ان کو آنے کی اجازت دی جائے، اور تیسرا آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن گاڑیوں کے لیے جو پیٹرولیم مصنوعات کی مقدار ہے ایک مخصوص مقدار جائے مقرر کر دی جائے،
تو جہاں دنیا کے ممالک جو ہے یہ مینجمنٹ کر رہے ہیں، تو آئندہ آنے والے دنوں میں اگر جو سپلائی چین ہے اس پر مزید کوئی فرق آتا ہے، اس میں مزید کمی آتی ہے، تو پھر پاکستان کی حکومت کو یہ اقدامات جو ہیں پیٹرولنگ کی کنزمپشن کو مینج کرنے کے لیے مزید اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ بھی اٹھانا پڑ سکتے ہیں۔